جس عورت کا شوہر کھو جائے تو اس عورت کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ عورت اس شوہر کی 70 برس تک کی عمر تک انتظار کرے گی، نیا نکاح نہیں کر سکتی، اور جب وہ شوہر 70 برس کا ہو جائے تو اس کے بعد وہ نکاح ختم مانا جائے گا اور اب عدت گزار کر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ اس فتوے کو بنیاد بنا کر بہت سارے بغض رکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ سے وہ بہت زیادہ لان کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں۔ خاص طور پر مرزا انجینئر اس فتوے کو اٹھا کر بہت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنے بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا امام حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس عورت کا شوہر گم جائے وہ 90 سال تک انتظار کرے گی اپنے شوہر کے آنے کا، تاکہ وہ لبے ہی کوئی نہ 90 سال تک انہیں کدھر رہنا ہے۔ اچھا، یہ ان کی کہانی چلتی رہی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یا 90 سال انتظار کرے گا، اور اگلا مزہ کا خیز بات، یا وہ انتظار کرے کہ اس کے خامن کے جتنے ہم عمر مرد ہیں وہ فوت ہو جائے، پھر وہ نئی شادی کر لے۔ وہ سارا ڈیٹا کون رکھے؟ مراد ہے کہ شادی نہ کرے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، لوگوں نے کہنا تھا یار عورت کا بنیادی حق ہے، آپ اس سے چھین لیں۔ اچھا، جبکہ باقی ائمہ نے کہا کہ 4 سال تک انتظار کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ خود کلیئر اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہر بندے پہ سرکمسٹانسز ڈفرنٹ آ سکتے ہیں۔ میں تو 4 سال کے آج کے دور میں میں تو 4 سال کے فتوے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سر یہ انفارمیشن کا دور ہے، اس میں اگر کوئی بندہ گم گیا ہے تو 4 سال نہیں چاہیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، فوراً پتا چل سکتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو۔ یہ 4 سال کا فتویٰ بھی انجینئر صاحب نہیں مانتے امام مالک دا، یہ وہ زمانے سی جو کوئی تو انفارمیشن ہی نہیں سی۔ سر یہ بھی کہانی ہے، یہ 4 سال بھی چھوڑیں، یہ کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں، اجتہاد کریں، اس کے اوپر قانون کوئی بنائیں۔ 4 سال کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں 4 مہینے بھی کافی ہیں۔ تو ہم ذرا اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ 70 سال کا جو فتویٰ ہے یہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کی اپنی ذاتی رائے ہے، یا کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جو اسی موقف پر رائے رکھتے تھے اور امام اعظم نے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت کو یہ فتویٰ عطا فرمایا ہے۔ اصل اس میں جو دلائل کے اعتبار سے مضبوط موقف ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مرنے تک انتظار کرے گی، کیونکہ ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ نکاح کو ختم کرنے کے لیے یا تو شوہر طلاق دے گا یا اس کا انتقال ہوگا، بس اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نکاح کے ختم ہونے کا۔ تو اس نے طلاق نہیں دی ہے، یہ تو کنفرم ہے، اور وہ مفقود الخبر ہو گیا ہے، تو جب تک وہ مرے گا نہیں یا طلاق نہیں دے گا یہ عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ یہی قرآن اور حدیث کے مطابق سب سے زیادہ مضبوط موقف ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ایک حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ تو امام اعظم نے محتاط قول لیتے ہوئے میکسیمم نمبر کو لے لیا، یعنی 70 برس، کہ 70 برس جب شوہر کا عمر ہو جائے اور ابھی تک مفقود ہے، مل ہی نہیں رہا، تو یہ اب غالب گمان ہو گیا اس حدیث پاک کے مطابق کہ اب وہ مر ہی چکا ہوگا۔ تو جب مرنے کا غالب گمان ہو گیا تو اب جب مر گیا ہے تو عورت آزاد ہے، کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے وہ کسی اور کی منکوحہ ہے، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، جج اس کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ یہ سب سے شاندار موقف ہے، اور یہ صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف نہیں ہے، بلکہ ہمیں دار قطنی کی حدیث ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا شوہر کھو جائے، مفقود ہو جائے، اس کی عورت اس کھوئے ہوئے شوہر کی ہی بیوی ہے یہاں تک کہ خبر آ جائے۔ جب تک خبر نہیں آ رہی یہ عورت اسی کھوئے ہوئے شوہر کی بیوی متصور ہوگی۔ یہ دار قطنی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب میں مولا علی کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کا شوہر کھو جائے اس کی بیوی وہ عورت ہے جسے آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے یہاں تک کہ شوہر کی موت یا طلاق کی خبر آ جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، اور آپ نے حضرت علی کے قول کی موافقت فرمائی کہ جب تک موت یا طلاق کی خبر نہیں آئے گی عورت پہلے شوہر کی ہی منکوحہ سمجھی جائے گی، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں اختلاف تھا کہ وہ اگر موت تک انتظار کرے گی یا وہ 70-90 سال کی عمر تک انتظار کرے گی تو عورت کے لیے حرج شدید ہے، اس کی کفالت کون کرے گا، اس کے نفسانی تقاضے اگر ہوں گے تو وہ کیسے اپنے نفسانی تقاضوں کو حلال طریقے سے پورا کرے گی۔ تو ان سارے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر نے مفقود ہو جانے والے شوہر کے بارے میں، ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ 4 سال تک انتظار کرے، اور اس کے بعد عدت کے 4 مہینے اور 10 دن گزار کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو اب یہ حلال ہے۔
تو ہمیں پھر دو شاندار موقف نظر آتے ہیں. ایک ہے موت تک کا انتظار جو امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے اور 70 سال کا، یہی مولا علی کا بھی موقف ہے اور یہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کا بھی موقف ہے. تو اگر تم امام اعظم ابو حنیفہ کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہو تو حقیقتاً تم صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہو، حقیقتاً تم مولا علی پر اعتراض کر رہے ہو اور ابن مسعود پر اعتراض کر رہے ہو. اور دوسرا شاندار موقف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ 4 سال یہ انتظار کرے اور پھر کسی اور سے نکاح کر لے. لیکن یہاں پر بھی دیکھیں، پھر پہلا والا شوہر آ جائے، مثال کے طور پہ اس نے 4 سال انتظار کیا، جج نے فیصلہ دے دیا کہ بھئی تم کسی اور سے نکاح کر سکتی ہو، کسی اور سے نکاح کر لیا اور 3 سال کے بعد پرانا شوہر آ گیا، تو اب یہ کس کی بیوی سمجھی جائے گی، دوسرے والے کی یا پہلے والے کی؟ تو یہاں پر بھی صحابہ کا یہی فیصلہ ہے کہ اب یہ پہلے شوہر کی ہی بیوی سمجھی جائے گی، یا تو پہلا شوہر طلاق دے دے اور یہ دوسرے کے ساتھ رہے، نکاح وغیرہ ہو جائے، اور اگر پہلا شوہر نہیں مانتا تو یہ پہلے شوہر کی ہی بیوی سمجھی جائے گی. یعنی جنہوں نے 4 سال کا فتویٰ دیا انہوں نے بھی بتایا ہے کہ اگر وہ آ جاتا ہے تو وہی والی بات قائم رہے گی کہ نکاح کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، موت سے نکاح ختم ہوگا یا طلاق سے نکاح ختم ہوگا. تو جو 4 سال کا کہہ رہے ہیں وہ بھی صرف عورت کے حرج کی وجہ سے 70 سے 4 کی طرف آئے ہیں، لیکن اصل ان کے ذہن میں بھی مولا علی کا موقف ہے، ابن مسعود کا موقف ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. تو دونوں موقف شاندار ہیں، نہ اس کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، نہ 4 سال کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے. اور دلائل کے اعتبار سے 70 سال والا امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف سب سے شاندار ہے اور سب سے مضبوط ہے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو اختیار کیا. تو ہم کہیں گے دلائل کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول شاندار ہے، مضبوط ہے، لیکن دور حاضر کی پریکٹیکلٹی کے حوالے سے جو حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے اس فتوے کو ان مجبوریوں اور حرج شدید کی وجہ سے ہم چھوڑ کر حضرت عمر اور امام مالک کا بھی یہی موقف ہے، تو ہم امام مالک کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت جج کے پاس جائے، جج اسے 4 سال کی مہلت دے، 4 سال میں شوہر کو تلاش کیا جائے، نہیں ملتا ہے عورت پھر جج کے پاس جائے 4 سال بعد، اور پھر جج 1 سائیڈڈ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو جنہوں نے 70 سال والے فتوے پر امام اعظم کا مذاق اڑایا ہے یہ بدبخت لوگ ہیں. بخاری کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے خلاف اعلان جنگ فرما لیا ہے. اور اس امت کا اس بارے میں اجماع ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تمام فقہا کے سردار بھی ہیں اور اس امت کے اولیاء اللہ میں سے بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں. امت کا اس بات پر اجماع ہے. 1400 سال سے جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں سب نے بڑے ادب سے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیا ہے. تو جو آج کل کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کی نفرت ڈال رہا ہے، یہ دنیا میں بھی کتے کی موت مرے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ذلیل اور رسوا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ بڑے شاندار ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں.